نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حاضرین پروگرام، تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے گزشتہ کچھ پروگرامز سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت کیے۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم خلیفہ ثانی کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرۂ مبشرہ کا مطلب وہ 10 لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں عمر فاروق کی فضیلت کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مگر ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کرنا یہ مشکل بات ہوا کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل کے تعلق سے میں نے بتلایا تھا، وہ سال جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر کے گیا تھا، جو ہاتھیوں والے لشکر کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد ہوئی۔ اسی طریقے سے ابوبکر کی پیدائش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے سے تقریباً 2.5 سال کے بعد ہوئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اس واقعے سے 13 سال کے بعد ہوئی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق کے درمیان جو عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے تھے وہ تقریباً 13 سال، اور
نام آپ کا عمر ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، اسی طریقے سے لقب آپ کا فاروق ہے، اور آپ ابوبکر کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیۂ مبارک، آپ کا قد اونچا اور لمبا تھا۔ کئی مورخین نے لکھا ہے اگر تمام صحابہ بیٹھے ہوتے اور کوئی دور سے دیکھنے والا دیکھتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ عمر فاروق کھڑے ہیں۔ جسم کے صحت مند آدمی تھے، اسی طریقے سے سرخرو اور سفید رنگ والے تھے، سر کے بال سامنے سے کچھ اڑے ہوئے تھے، یعنی ختم ہو چکے تھے، اچھا جسم تھا۔ یہ آپ کا حلیۂ مبارک ہے۔ گال بھی آپ کے خوبصورت سفید اور ایک طریقے سے منہ آپ کا بھرا ہوا اور خوبصورت تھا۔ آپ مہندی اپنے بالوں میں داڑھی کے لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، اور اس میں کئی جگہ نا علم لوگ، اسی طریقے سے کم علم والے لوگ کچھ کمی اور زیادتی کر کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ بہرکیف واقعہ لمبا ہے، واقعے کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے، مشرکین مکہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آدمی کو چننا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو، اس کام کو کون شخص کرے گا، تو لوگ بھی عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، اور عمر بھی خود کہتے ہیں کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ تو آپ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں۔ بیچ میں ایک صحابی سے بحث و مباحثہ ہوتی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کس طریقے سے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی طرف ذرا دیکھو۔ ام جمیل کا نام ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں جو مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کے گھر گئے، دیکھا تو بہنوئی کو مارا، پیٹا، اور جب قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا، ایک نسخے پر لکھا ہوا جب پڑھا تو ان کے دل پر اثر ہوا۔ اور یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، جب کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر کے پڑھتا ہے، تو قرآن انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں یا اسی طریقے سے ہم نیوز پڑھتے اور سنتے ہیں تو نہ جانے ایسے کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام میں کمی نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ کمی نکالی جائے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اسلام کی کمیوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں تو وہ لوگ کمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود اسلام کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے یا قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو قرآن اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو ایک تو پڑھتے ہی نہیں، اور وقتاً فوقتاً اگر کچھ لمحہ مہینے میں، سال میں، رمضان میں اگر پڑھ لیتے ہیں تو ہم قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، ترجمہ اور معنی اور مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں کہ قرآن کو اگر نازل کیا گیا ہے تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو اپنا قانون بنائیں۔ لیکن وہ قانون ہمارا تب بنے گا جب ہم اس کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اگر ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر شاید ہم قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ بہرکیف وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کری تھی، اور راویہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، اور لفظ خاصہ لا کر کے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ابو جہل یا عمر میں سے، دونوں میں سے جسے تو چاہتا ہے، جو تیرا محبوب ہے، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام دے کر کے، مومن بنا کر کے اسلام کو عزت دے دے۔ اور یہی چیز کئی صحابہ سے بھی مروی ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھتے، لیکن جب عمر اسلام لائے تو ہم لوگوں نے دار ارقم سے نکل کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور بیچ میں کئی لوگ آئے جنہوں نے روکنے کی کوشش کری تو عمر بن خطاب ان سے نپٹے۔ یہ عمر بن خطاب کا ایک طریقے سے رول تھا کہ آپ ڈرا نہیں کرتے تھے، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایک طریقے سے چن لیا تھا اسلام اور غیر اسلام، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے جب آپ اسلام لائے اور آپ نے خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز ادا کی، یا صحابہ کے ساتھ جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تھا کہ فاروق ہیں، یہ لقب آپ کو اس وقت ملا تھا کہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والے، فرق کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ آج صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز صحیح ہے اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس پر جما جائے، اور اگر کوئی چیز غلط ہے اس کو چھوڑا جائے، اس سے رکا جائے۔ اسی طریقے سے آپ جب اسلام لے آئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کو دیکھ کر کے کہ عمر فاروق تمہیں دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کے روب کا ذکر کیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی ساری چیزیں، کئی ساری باتیں ایسی تھیں جن کو آپ بطور مشورہ اللہ کے نبی کو دیتے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو وحی کی شکل میں نازل کر دیتا۔ مثال کے طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ میں آپ گئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کے محتاج ہوا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی چن لیجیے، اپنی مصلی بنا لیجیے۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیوں نہ آپ امہات المؤمنین کو یہ کہیں کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ پردے کا حکم نہیں تھا، اور کوئی بھی چیز جب تک وحی کر کے نہ بتائی جاتی تب تک اس کو شریعت یا قانون نہیں بنایا جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ پردے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دیر کے بعد آیت پردہ نازل کر دی۔
کچھ ہی دیر کے بعد یہ حکم ہوا کہ ان عورتوں سے کہیں کہ یہ پردے میں رہا کریں. اور لفظ پردے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عزیزو بڑا لمبا موضوع ہوتا ہے. بہرکیف مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی آنے والے دنوں میں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں. اس چیز کا ہمارا امتحان ہونے والا ہے کہ ہم کتنے بڑے مسلم ہیں. ہمارے یہاں پہ شادیاں ہیں اور بہت بے غیرتی یا بہت بے پردگی ہوا کرتی ہے. یہ آپ کے بقول ہمیں معلوم ہوا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ چیز سننے اور سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا حکم ہے عورت کو پردے میں رکھا جائے, عورت پردہ کرے. عورت خاص طور سے ایسی جگہوں میں جب ایک مسلمان دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو, جس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ سمجھ سکیں کہ اسلام اس طریقے کا ہوتا ہے, وہیں پہ اگر لوگ خود اپنے آپ کی مثال یہ دینے لگ جائیں کہ ہماری عورتیں بہت بے غیرتی کے ساتھ مردوں میں مل کر کے ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا اس دن ہوتا ہے جس دن شادی ہوتی ہے, یا کھانا پینا یا اسی طریقے سے بے پردگی اگر ہماری شادیوں کے موقع پر ہوں تو اندازہ لگانے کی بات یہ ہوگی کہ ہماری شادیاں برکت کی حامل ہوں گی یا شیطانوں کو دعوت دینے والی ہوں گی. بہرکیف مختصر یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کا, اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ہر غلط کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک شخص جو رئیس المنافقین تھا اور اس کا بیٹا مومن ہو چکا تھا, وہ مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھانے کے لیے. منافق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر بن خطاب نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ شخص جس نے پوری زندگی ہمیں تکلیف دی, جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر پیچھے رہو, مجھے اختیار دیا گیا ہے, مجھے اختیار دیا گیا ہے. اور جب عمر بن خطاب نے یہ بات سنی پھر کہا دوسری بار, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس شخص کو 70 مرتبہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں اور میری 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے سے شخص کی مغفرت ہو جائے تو میں وہ پڑھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یعنی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں, کسی کی بھی نہ پڑھیں جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے. اسی طریقے سے جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح پائی. جنگ بدر کون سی جنگ ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے. اور اس کے جو مجرم تھے جن کو پکڑا گیا تھا ان کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ ان کے بارے میں کیا کرا جائے. اپنے اپنے مشورہ لوگ دینے لگے. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ 10 لوگوں کو ایک پڑھنا سکھا دے, لکھنا سکھا دے, اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا فدیہ ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے بزبان عمر یہ کہلوایا, یا عمر فاروق نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے خاندان کا ہے اس کے حوالے کیا جائے, میرے خاندان کے لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے, میں ان کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں. تو کچھ ہی دیر کے بعد یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا, اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض. گویا کہ عمر فاروق کی تائید میں آیت کریمہ نازل ہوئی. اس طریقے کے اور بھی کئی سارے واقعات ہو سکتے ہیں.
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے تمیز کرنے والے، اس طریقے سے ماحول کو سمجھنے والے، اس طریقے سے معاملات کی جانچ کرنے والے تھے، اس طریقے سے سمجھنے والے تھے بات کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مشورے کے بعد کئی مرتبہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، گویا کہ مسلمانوں کی شریعت بنایا اس بات کو، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ چیز شریعت بنی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی چاہت رکھتا ہوں، اس دنیا میں آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں میرے لیے، میری جان سے کم ہیں لیکن دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر لا واللہ، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھو، مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق نے کہا، اللہ کی قسم آج سے اب کے بعد میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مومن ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مومن ہونے کی ضمانت دی ہے۔ آج غور کرنے کی بات یہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کسے سمجھتے ہیں یا سب سے زیادہ محبوب کسے سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا نام لیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مردوں میں کسے عزیز سمجھتے ہیں؟ تو کہا ابوہا، ان کے باپ کو، ابو بکر کو۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا اس کے بعد آپ کس کو عزیز سمجھتے ہیں؟ کہا اس کے بعد میں عمر کو عزیز سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی شخص ہے تو عمر ہیں۔ آج غور طلب بات یہ ہوگی، ان چیزوں سے معلوم کرنے کی اور سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہوگی، جو لوگ کچھ ٹائم نماز پڑھ لے اور کچھ کتابیں اپنے پاس سے پڑھ لیں اور کچھ تھوڑا موٹا سیکھ لیں، پھر نہ جانے اپنے من میں کیسی کیسی گندگی لے کر کے وہ پھریں، اور اس کے بعد وہ ام عائشہ کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں، یا ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کریں، یا عمر فاروق کے بارے میں زبان درازی کریں، اور اپنی زبان سے لا یعنی باتیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کو غلط الفاظ سے پکارنا، ان کو غلط کہنا، اور یہ کہنا کہ انہوں نے عثمان اور علی پر ظلم کیا ہے، یا اسی طریقے سے انہوں نے فلاں لوگوں پر ظلم کیا ہے، یہ اس طریقے سے ایمان سے خارج ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کوئی شخص جو اللہ کے نبی سے محبت کرے، وہ عمر اور ابو بکر سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر اور عمر سے محبت یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آج لوگ اپنی زبان سے یہ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یا اسی طریقے سے ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو ہم نہیں مانتے۔ آپ ماننے کی مثال ہمیں دیجئے کہ آپ کس طریقے سے صحابہ کو مان رہے ہیں۔ غور طلب بات ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں اور اپنی بہادری کا جذبہ دکھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، ہجرت کا واقعہ شاید ہم لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن آپ اگر غور کرنے کی سوچیں، اس کو پڑھنے کی سوچیں، اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جب صحابی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو لوگ ان پر بڑا ظلم کر رہے تھے۔ اس طریقے سے اگر وہ مالدار تھے، ان کے پاس دولت تھی، تو ان کی دولتیں چھینی جا رہی تھیں۔ اگر وہ اپنے ساتھ کسی چیز کو لے کر کے جا رہے تھے تو ان سے وہ چیز چھینی جا رہی تھی۔ مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ سنیں، آپ اکلوتے بیٹے جو مومن ہوئے تھے اپنی ماں کے، بھائی تو دوسرے بھی تھے، آپ
بہت عزیز تھے، اور اتنے عزیز کہ ایک بار جو جوتا پہن لیا کرتے تھے دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، ایک بار کپڑا پہنا دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ مکہ خود اچھا خاصا بازار ہونے کے بعد ان کے ضروریت کے سامان، ان کے لباس، ان کے جوتے وغیرہ باہر سے آیا کرتے تھے، ایک بار عطر لگا لیا تو دوسری بار نہیں لگایا کرتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ اور جب مومن ہوئے تو لوگوں نے ستایا، جب جانے لگے ہجرت کر کے تو لوگوں نے مال اور دولت کو چھینا کہ تم نے یہاں سے کمایا ہے، نہیں جانے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر فردن ہم تاریخ پڑھیں یا سنیں تو بہت لمبی بات جاتی ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تب آپ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ لوگو سنو، آج عمر مکہ سے مدینہ جا رہا ہے کوئی شخص جسے اپنے بچے یتیم کرنے ہوں، ہے کوئی شخص جسے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو، آئے میرا مقابلہ کرے۔ یعنی کہ آپ کے یہ جذبہ، آپ نے شروع سے اخیر تک پوری زندگی تک دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ آپ نے جہاں ضرورت پڑی، جس طریقے سے ضرورت پڑی، آپ کے سامنے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیجئے اور دیکھیے کہ اس کی گردن کس طریقے سے اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تھا اور کوشش تھی کس طریقے سے اسلام کو انہوں نے مانا اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبت کرنے والے، آپ کی تابعداری کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے بنے رہے۔ ہم اس چیز پر غور کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یوں ہی انہوں نے نہیں اولئک ہم الفائزون کا لقب پا لیا، یوں ہی نہیں ان لوگوں نے جنت الفردوس کی بشارت سن لی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو مٹی میں رگڑا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو مٹایا ہے۔ اور آپ ان کے بارے میں اگر جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ جب یہ اپنے گھر کے بیٹے تھے، ایک طریقے سے بڑے ہو رہے تھے، تو ان کے والد ان سے بکریاں چروایا کرتے تھے، ان کے والد ان سے بکریاں چروایا کرتے تھے، اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے جنگل میں، اور عرب کی سرزمین پر بکریاں چرانا تو دور کی بات، رہنا اس وقت بڑی دشواری کی بات تھی۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہیں اللہ رب العالمین نے اسلام دے کر کے عزت سے نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار رہے ہیں اور خلیفہ بنے ہیں، اور خلیفہ بننے کے بعد رو رہے ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ عمر وہ تھا جو کبھی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ عمر وہ تھا جو صرف اپنے باپ کی گالیاں سنا کرتا تھا۔ آج اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے، آج اسلام دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، امیر المؤمنین بنایا ہے۔ اسلام نے عزیزوں، بڑے بڑے ان لوگوں کو جو ذلیل تھے، جو رسوا تھے، عزت سے نوازا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو دنیا جانتی اور پہچانتی نہیں تھی، اسلام نے ان لوگوں کو عزت دی ہے۔ لیکن کوئی ہو اسلام کا نہ ماننے والا، جب کوئی شخص اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کو اپنے آپ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ آپ عمر فاروق کو پڑھیے، معلوم ہوگا کہ دنیا کے کئی ممالک ان کے دور خلافت میں فتح کیے گئے تھے۔ عراق جیسا ملک ان کے دور میں فتح کیا گیا تھا، بڑی بڑی حکومتوں نے ان کے دور میں گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ان کے وقت میں وہ لوگ بازی ہار گئے تھے۔ آج
ہم بیت المقدس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں چند منٹ کا افسوس ہو، لیکن ہم اس نظریے کو اور اس چیز کو اپنے اوپر فالو کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جن چیزوں کو ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں، جن چیزوں کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جن باتوں کو ہمارے کان سن رہے ہیں، کاش یہ عالم، یہ چیز ہمارے گھر تک پہنچے تو پھر ہم کس طریقے کے مسلمان ہوتے کہ اپنے گھر کی بیٹی کی، اپنی ماں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی عزت کو کیسے بچاتے۔ آج ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں صبح اور شام کی، دن اور رات کی خبریں بآسانی پہنچتی رہتی ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت یہاں وہاں کیا عالم ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کی بھیکیں مانگ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ آج جتنے پریشان ہیں یا تکلیفوں میں ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ جو سرزمین ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ جو سرزمین ہے وہ نبیوں کی سرزمین ہے، وہ جو سرزمین ہے وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں دینا جانتے ہیں، وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو اعلان کر دیتے ہیں اللہ ہماری جان تو تیری ہے، آج اگر دین کی خاطر معاملہ آئے گا ہم تیرے گھر کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے۔ اور نہ جانے کتنی جانیں چلی بھی گئی ہیں۔ آج ہم بہت مست ہیں یہ سوچ کر کے کہ اپنے گھر میں سکون سے ہیں، ہم بہت سکون سے جی رہے ہیں، جب من کرتا ہے موبائل میں فلمیں دیکھ لیں، جب من کرتا ہے نمازوں کو پڑھ لیا، جب من کرتا ہے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، جب چاہا اپنی منمانی زندگی گزاری، جب چاہا ہم نے عیاشیاں کریں۔ لیکن غور کر کے دیکھیے یہ اسلام جس کے آج رکھوالے ہم بنے ہوئے ہیں، جس کے رہبر رہنما ہم بنے ہوئے ہیں، جس کے ذمہ دار، جس کے ٹھیکیدار ہم بنے ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم جس طریقے سے چاہے فتوی بازی اپنی زبان سے کر لیتے ہیں، یہ اسلام ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے۔ آپ غور کیجئے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر بنائے گئے تھے رو رہے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو امیر المؤمنین نے جواب دیا تھا کہ آج مجھے امیر بنایا گیا ہے، میں مسلمانوں کا ذمہ دار بنا ہوں، رو اس بات پہ رہا ہوں اگر کوئی راستہ ایسا تنگ رہا جہاں سے جانور نہ نکل سکا اور جانور کو نکلنے میں تکلیف ہوئی تو اس جانور کے بارے میں اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا اور مجھ سے کہے گا کہ تیرے دور خلافت میں جب تو اپنے دور کا رئیس تھا اس وقت تو کیا کر رہا تھا کہ ایک جانور کو نکلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ آج ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اوپر فالو کر کے دیکھیں اور غور کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم جانور تو جانور، انسان تو انسان، اپنوں کے اس طریقے سے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ہمارا نام لینا اپنی زبان پر بہتر نہیں سمجھتے، اور جب ہمیں ذمہ داری مل جائے تو پھر اللہ خیر کرے ہماری ذمہ داریوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اگر بات میری زبان پہ آئے گی تو پھر دشمنی مجھ سے شروع ہو جائے گی۔ ہم اس چیز کو بآسانی بخوبی جان رہے ہیں کہ معاملہ ذمہ داروں کا کیا ہوتا ہے۔ آج ذمہ داری دیکھنی ہے تو آپ عمر فاروق کو پڑھیے، عمر فاروق کو پڑھ کر کے معلوم ہوگا کہ انہوں نے زندگی اس دنیا میں کس طریقے سے گزاری ہے۔ آج یوں ہی نہیں، جب 1947 میں جب ہندوستان کو آزاد کیا گیا تھا اور ایک طریقے سے رول بنائے جا رہے تھے، اس وقت مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں اس وقت اپنے کسی بھی شخص کا نام نہیں لے سکتا اس موقع پر، اور یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو، ہندوستان میں بدامنی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسا بادشاہ گزرا ہے جو بادشاہ تھا لیکن سادہ زندگی گزار کر کے گیا ہے۔ عزیزو، ابھی ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اسلام کے
دوسرے خلیفہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی بڑی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہیں۔ ہمیں غور یہ کرنا ہوگا، احساس یہ کرنا ہوگا، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں سنیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ اگر ہمارے اسلاف یا ہمارے امیر یا ہمارے کبار اس طریقے سے زندگی گزار کے گئے ہیں تو آج ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سانسیں اگر باقی ہیں تو اسلام کی خاطر ہماری سانسوں کو رہنا چاہیے، ہماری زندگیاں ہیں تو ہماری زندگیوں کو اسلام کی خاطر رہنا چاہیے، اللہ کی خاطر رہنا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر رہنا چاہیے، اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف عیاشی کرنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بے پردہ پھروانے کے لیے، نہ کہ صرف اپنے بچوں کے ہاتھ میں اچھے موبائل دینے کے لیے، نہ کہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلا دیں، اچھا پلا دیں، اس کے بعد سمجھے کہ ہم نے بہت بڑے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اب جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، اب چاہے بڑھاپے میں خود اولاد سے گالی کھائیں یا ہماری اولاد ہمیں خود مارے، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے مولا کریم تو ان کی اتباع کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہمارے دل کو ان کے اتباع کے لیے تیار کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔